نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کو رمضان مبارک کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو رمضان مبارک کی عظیم برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان مبارک کے اندر جو بطور خاص عبادت کی جاتی ہے وہ ہے روزہ اور تراویح کا اہتمام۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے کچھ خیالات، ناظرین کے کچھ سوالات کی روشنی میں جوابات دیا جائے گا۔ انتہائی اہم سوال کیا جاتا ہے ہمارے ناظرین کی طرف سے، بالخصوص خواتین اس معاملے میں بڑا سوال رکھتی ہیں، اور اسی طرح وہ ورکر، وہ ملازم طبقہ جن کی رات کو ڈیوٹیز ہوتی ہیں، نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، اور نائٹ ڈیوٹی کے اندر ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ رات کی عبادت نہیں کر پاتے، تو پھر ان کے ذہنوں میں لوگ یہ سوال کر ڈال دیتے ہیں کہ جب آپ رات کی عبادت نہیں کر پاتے لہذا آپ کا روزہ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر آپ رات کی تراویح ادا نہیں کر سکتے تو لہذا آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ خواہ مخواہ کا وہم پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ کی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ کنزیکٹ نہیں کیا ہوا، شامل نہیں کیا ہوا، ملایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا ایک نظام یہی ہے کہ اللہ پاک نے جس عبادت کا بھی حکم دیا اسی کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک عبادت کہیں گے دوسری چھوڑ دیں گے تو پہلی بات کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ ایسا کہیں بھی شریعت میں اصول موجود نہیں ہے۔ شریعت میں یہی اصول ہے کہ جو نیکی جس حال میں کرے گا اس کا اجر و ثواب اسی حال میں پائے گا، یعنی اتنا ثواب پائے گا۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے رمضان مبارک کی تراویح ادا نہیں کر پاتا، جیسے میں نے مثال عرض کی ہے کہ نائٹ ڈیوٹی جو ہوتے لوگ مثلا سیکورٹی پر مامور ہیں یا کسی اور شعبہ جات سے زندگی سے تعلق رکھتے ہوئے کسی اور شعبے میں وہ جابز کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ جو ہے گورنمنٹ کی ملازمت ہو، کہیں بھی وہ ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کی ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ یہ رات کو تراویح ادا نہیں کر پاتے، چونکہ اس ٹائم ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو ڈیوٹی پہ ہونا ان کے لیے موجود ہونا لازمی ہوتا ہے، چونکہ وہاں سے ان کو ڈیوٹی سے جو ہے فری نہیں کیا جا رہا ہوتا، ان کو چھٹی نہیں دی جا رہی ہوتی کہ تم جا کے تراویح ادا کرو۔ دل تو ضرور کر رہا ہوتا ہے مگر ناظرین ان کو چھٹی نہیں مل جا رہی، تو اب یہ مجبوری بن گئی ہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص ہے جو مریض تھا، جس کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی، اب وہ علاج کی ٹریٹمنٹ کی غرض سے وہ کہیں گیا ڈاکٹرز کے پاس، اور اسی دوران اس کا ٹریٹمنٹ چلا، اور مثلا فرض کے جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ لگتے لگتے اس کو 2-4 گھنٹے لگ گئے، اور پھر نکاہت ہو گئی، تو اس دوران وہ آ کے سو گئے، اور صبح انہیں روزہ بھی رکھا۔ تو اب لوگ یہ وہم پھیلا دیتے ہیں، شیطانی چالیں یہ پھیلائی جا رہے ہیں کسی نہ کسی طرح لوگوں کو دین سے دور کیا جائے کہ جی آپ نے تراویح تو ادا کی نہیں ہے تو لہٰذا آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ حالانکہ ایسا کوئی انسان میں کنسیپٹ نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر کہیں بھی یہ اصول موجود نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا اس کا ثواب ہے، آپ نے تراویح ادا کی اس کا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح ایسے اشخاص بھی ہوتے ہیں جن کے لیے اسپیشلز ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا، اتنی دیر آپ کا معدہ خالی رہا، آپ نے پانی وغیرہ نہ پیا، تو آپ کے اندر یہ بیماریاں مزید لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو ان کے لیے شریعت مطہرہ نے بھی اجازت دی ہے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو عدل کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر، وہ اللہ اس کے رسول کی تابعداری کو بجا لاتے ہوئے حقائق کی بنیاد پر اگر وہ کسی مریض کے لیے تجویز کرتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی صحت بگڑ جانے کا خطرہ ہے، اب چونکہ یہ معذور کے حکم میں ہے، مریض کے حکم میں یہی ہے، تو اب اس شخص کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ شخص روزہ نہیں ہے، اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اب اس شخص کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ روزہ تو نہیں رکھیں تراویح نہ پڑھیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی شرعی عذر بن گیا ہے، مجبوری بن گئی ہے، تو آپ پھر بھی تراویح ادا کریں گے، تراویح کا آپ کو ثواب ملے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، فرمایا کہ جو شخص
रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़े की साथ हासिल करता है या फिर रात को क़याम करता है, तो आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस बंदे को इसका जो अजर सवाब है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि उसकी ज़िंदगी के पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, खुलासा कलाम ये है, नतीजा और मैसेज ये है कि अगर कोई शख्स किसी वजह से तरावी छोड़ बैठा है तो वो रोज़ा रखे, रोज़ा उसका पूरा है, उसको मुकम्मल कामिलतन सवाब है। इसी तरह किसी वजह से वो